بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں۔ ایک بھائی کہ خدا کی توجہ، خدا کی عبادت، پہاڑوں پہ قلبہ بنا کر لکڑی کا عبادت کیے جا رہا ہے۔ ایک دن چرواہا بھیڑوں کو لیتا بکریوں کو دیکھا، پہاڑ پہ پہنچا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ میرا دوسرا بھائی کیا حال ہے؟ کہا اس کی تو بازار میں دکان ہے۔ اس نے بتایا یہ دنیا، کوئی دکان بازار۔ اس نے کہا جب نیچے جانا تو میں تمہیں کچھ دوں گا، اس کو دینا اس کو، تاکہ اس کو کچھ سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے۔ جانے لگا، اس کو چھاننی جس میں آپ سٹینر جس میں آپ چائے ہو یا چاول کے لیے ہو، جہاں پانی نیچے گر جائے اور چیز اوپر رہ جائے، پانی ڈالا، پانی نیچے نکلا ہی نہیں۔ عبادت کرتا تھا، نفس پہ کنٹرول تھا، اللہ نے کرامت دے دی، پانی رکا ہوا ہے، نیچے نہیں گر رہا۔ لے کے بھائی کے پاس چلا گیا کہ بھائی تھوڑا متوجہ ہو کہ بھائی یہ کدھر دنیا۔ اس بھائی نے کہا اچھا تم دوبارہ کب جاؤ گے؟ کہا کل جاؤں گا۔ کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا۔ کپاس، کاٹن، اس کے اوپر آگ کے انگارے رکھے، اور آگ کاٹن کو کھا جاتی ہے، کپاس کو تو کھا جاتی ہے، آگ کاٹن کو نہیں جلا رہی۔ ہاتھ میں پکڑا لے گیا اوپر والے کو نے تب یہ دیکھا کہ بھائی میں نے تو پانی تھا، یہ کیا ہے؟ میں اوپر عبادتیں کر رہا ہوں، یہ نیچے کیا کر رہا ہے؟ یہ سب لپیٹا نیچے آیا۔ بھائی سے پوچھا ماجرا؟ کہا وقت آنے میں بتاؤں گا۔ اور گزر گیا دونوں دکان پہ، بازار میں۔ جو بازار جس کی دکان تھی وہ کام سے کہیں نکلا، تھوڑی دیر میں خاتون مشتری کسٹمر آئیں، کچھ لیتے ہوئے ہاتھ ان کا نظر آیا۔ ہاتھ کو دیکھا، شیطان نے وسوسہ کیا، اور ہاتھ جو ہے وہ اس خاتون کے ہاتھ پہ لگا۔ جیسے ہی لگا، چھاننی کا پانی گرنا شروع ہو گیا۔ دوسرا بھائی آیا، کہا پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا آسان ہے، پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا آسان ہے، بازار میں رہ کر توجہ کو خدا کی طرف رکھنا۔ علی مولا، 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 یا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ، توجہ چاہیے۔ خدا کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہیے۔ میں کیا سجدے کروں گا؟ سجدے تو سجد الساجدین نے کیے۔ میں کیا سجدے کروں؟ میں کیا عبادت کروں؟ ملائکہ اس کے لیے کائنات کے ہر جگہ پر کھڑے ہو کر، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے۔ وہ جس کے لیے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان میں، وہ سب اس کے لیے تسبیح کر رہا ہے۔ اس کو میری تسبیح کی ضرورت ہے؟ میری اپنی بقا کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت باقی رہے گی۔ یہ سب سمیٹ دیا جائے گا، یہ سب شور شرابہ، سب کچھ نہیں بچے گا۔ بس یہی دیکھا جائے گا کہ جس دور میں تھے کیا ولی کے ساتھ تھے یا نہیں۔ بس پیچھے کیا تھا؟ زہیر ابن کین کون تھا؟ مسلک کون تھا؟ کہاں تھا؟ تاجر تھا؟ کربلا آ گیا، بس۔ وہاب ابن قلبی کون تھا؟ جون کون تھا؟ آخر میں کیا ہوا؟ حر نے پہلے کیا کیا؟
اور آخر میں کہاں پہ تھا؟ ولی خدا کی طرف توجہ بغیر حجت خدا کے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ باب اللہ یہی ہے، باب توحید یہی ہے، ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ غلط فہمی میں ہے کوئی، ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمت موصولہ یہی ہے، یہی ہے کہ جن کے وجود کی وجہ سے کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، وہی ہے۔ یہ ہوائیں، یہ پھولوں میں خوشبوئیں، یہ میرے وجود میں نیکی جو ہوتی ہے، یہ سب امام کا صدقہ ہے، اسی کی طرف بڑھنا ہے۔ وہی ہے کہ جو لے کر جائے گا پروردگار کی طرف۔ ابھی آپ دیکھیں نا، لوگ ماشاءاللہ اربعین کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اربعینی کی طرف سب کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین کی طرف۔ امام حسین سب کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ خدا کی طرف۔ یہی چیز انسان کو کمال پہ لے کے جاتی ہے۔ وقت بڑی تیزی سے آپ کی حسین سماعتوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ شہید عارف حسینی جیسی شخصیت، ایسی شخصیت تھی جو اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے نا، خدا اسے زندہ رکھتا ہے، خدا اسے زندہ رکھتا ہے۔ اس کے وجود کی خوشبو ہمیشہ معطر کرتی ہے۔ شہید ایسی شخصیت ہے۔ بہرحال میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور ادنا سا، لیکن جو سنا ہے اور جو دیکھا اور جو پڑھا، جان محترم واقعاً مرد مومن ہے، صرف خدا کا خوف ہے۔ زندگی دیکھیں کیسی مجاہدانہ ہے، سادی زندگی۔ وقت کی حکومت نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ بھائی۔ وہ شخص آیا، جب گھر میں داخل ہوا دیکھا کہ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، کہا کہ میں فلانے بھیجا ہے مجھے، کہا ان کو بٹھاؤ چائے پلاؤ۔ چائے پی، کیسے کیسے ایسے آنا ہوا تھا بس۔ یہ واپس گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا جو شخص اپنے کپڑے خود دھوتا ہو وہ ہماری بات سنے گا۔ دنیا کمال انقطاع، ہر چیز سے کاٹ دیا۔ گلی کناروں میں کراچی میں آئے ہیں تو کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ گئے، فلانے بیٹھ گئے۔ شخص، لوگوں نے بایوگرافی ابھی کئی جلد، ابھی 4-5 جلد ہمارے مولانا سجاد صاحب ہیں، سید سجاد کراچی کے اندر، انہوں نے ابھی 4-5 جلد بنائی ہیں، اور جلدیں وہ کہہ رہے تھے کہ بلکہ آج پروگرام بھی تھا ٹورنٹو میں حسنین گردیزی صاحب، اور آج ویب سائٹ بھی لانچ ہونی ہے شہید عارف حسینی کی۔ اذان محترم، ایک شخص کا واقعہ کہ گاؤں دیہاتوں میں جب کوئی کانفرنس کر رہے تھے تو خود گئے گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو بتانے کہ شخص کو پتہ ہی نہیں ہے، چارپائی پہ اس غریب کے ساتھ بیٹھے رہے، اس سے باتیں کرتے رہے، اس کو نہیں پتا، نہ اس کو بتایا۔ وہ تو جب شہید ہو گیا اس نے تصویریں دیکھی، کہا یہ شخص تھا لیڈر، رہبر، جو ضم ہو جائے لوگوں میں۔ ہم تو اذان محترم، ہم تو اپنے آپ سے شرمندہ ہیں۔ ہم تو روڈ ہم چل نہیں پاتے، کہیں جا نہیں پا رہے، سیکیورٹی کے چکر میں آگے پیچھے، یہ وہ مل نہیں سکتا، کوئی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ تھے جن کی وجہ سے آج دیکھیں ان کا تذکرہ ہے، آج ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ نور ان کے وجود سے آج بھی روشن ہو رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ اپنا سب کچھ خدا کے لیے، سب خدا کے لیے۔ آپ ان کی تقریریں سنیں، پتہ چل جائے گا۔ سید الشہداء امام حسین پہچاننا، راستہ یہی ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ مردہ نہیں ہے، گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، رزق پا رہا، رزق پا رہا۔
اور ویسے بھی جو سید الشہداء کا راستہ ہے جو اس پہ جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ کربلا ختم تھوڑی ہوئی. یہ تو دشمن سمجھا کہ امام حسین کو ختم کر دے گا تو یہیں بکھر جائے گا. معاملہ بکھرا تھوڑی ہے، معاملہ تو شروع کربلا سے ہوا.